والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، ساتھیوں اور بھائیوں، محترم جناب سعید احمد تاج صاحب، محترم جناب عبدالوحید تاج صاحب، محترم جناب ڈاکٹر محمد اکرم ورد صاحب اور تشریف فرما قابل احترام زعمائے شہر، مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناچیز کے لیے یہاں حاضر ہونا بہت ہی اعزاز کی اور شرف کی بات ہے کہ مجھے یہ موقع بار دیگر ملا اور اس محفل میں جو خاتم النبیین رحمۃ للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم پاک سے جڑی ہے. ہم اپنے بزرگ جناب حاجی تاج صاحب کی دعائے مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے اور بلندی درجات کی دعا کے لیے یہاں پہ جمع ہیں. مجھے اجازت ہے کچھ کہنے کی؟ اجازت میں نے اس لیے لی کہ ڈاکٹر صاحب نے از راہ محبت انہوں نے مجھے ایسے مقام پہ کھڑا کر دیا جس کے بعد یا تو میں بول نہیں سکتا یا الٹا سیدھا بولوں گا. جب کسی کے اوپر اعزازات کا اور اکرامات کا بہت بوجھ ہوتا ہے، وہ چاہے پیر ہو، چاہے مولوی ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے دانشور ہو، چاہے تجزیہ نگار ہو، میرے بھائی نفس ہر ایک کے ساتھ لگا ہے. اور میں تو یہاں روحانی خوراک لینے آیا تھا، ڈاکٹر صاحب نے میرے نفس کو اتنا فربہ کر دیا کہ اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھ سے بولا کیسے جائے گا، میں تو آپ کی محبت کا ممنون ہوں. لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ناچیز کے پاس نہ تو علم ہے، نہ عمل ہے، نہ فضل ہے، نہ کوئی خوبی ہے. ایک خوبی ہے جس سے میں انکار نہیں کر سکتا، مگر وہ میری چوائس نہیں ہے. وہ خوبی یہ ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک شہید اولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب بھی اور عاشق بھی سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت عطا کی ہے. یہ ایک واحد خوبی ہے اور یہ بھی میری اپنی چوائس سے اختیار کردہ نہیں ہے. اور قول مبارک ان کا ہے، صادق یہ مجھ پہ آتا ہے.
بڑے لوگ بعد میں آنے والوں کے لیے پریڈکشنز کر جاتے ہیں، تو یہ میرے لیے پریڈکشن تھی میرے جد امجد کی کہ نہ میں سیر نہ پاچ ہٹاکی نہ پوری سرساہی ہوں، نہ میں تولا نہ میں ماشا ہوں، گل رتیاں تے آئی ہوں، رتی ہوساں ونج رتیاں تلساں او بھی پوری ناہی ہوں، ناپ تول ادوں اج پورا ہوسی یا حضرت باہو جدوں ہوسی فضل الہی ہوں۔ ہمارا نہ ناپ پورا ہے، نہ تول پورا ہے، نہ وزن پورا ہے، نہ تولا ہے، نہ ماسا ہے۔ ایک امید ہے اور وہ امید اس کی رحمت کی ہے، ماں سوائے اس کی رحمت کے، اس کے فضل کے، اس کی کرم کے کوئی امید نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ صوفیاء جو تھے یہ سبھی یہ بہت ہی بلند درجے کے علماء تھے، بہت بلند درجے کے علماء تھے، یعنی مدارس میں آج تک جو ابتدائی علماء کو قواعد صرف کی بنیادی کتاب پڑھائی جاتی ہے، صرف بہائی، وہ حضرت غوث بہاءالحق زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف مبارک ہے۔ اس کے علاوہ کئی اس پہ حوالے دیے جا سکتے ہیں، لیکن سادی گل یہ ہے کہ یہ اولیاء کرام اور صوفیاء کرام خود ان تمام علوم دے ماہر ہوندے سے، جڑے علوم علماء دے اندر لوگوں دے اندر اتنے رائج ہوئے ہیں۔ اس کے بعد یہ کہ ایک جو کمال تھا وہ یہ تھا کہ انہوں نے ہمیشہ اپنے جو طریقے تربیت تھا اس میں اس بات کو بنیادی اہمیت دی جو کلمہ طیبہ کا پہلا حرف ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حرف ہے۔ کلمہ طیبہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ لا۔ الہ دوسرا ہے لفظ، الہ دوسرا لفظ ہے، پہلا لفظ لا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دین میں جب تم داخل ہوتے ہو، جب تم اسلام کو بطور دین کے قبول کرتے ہو، بطور اپنے نظم زندگی کے قبول کرتے ہو، اپنے دنیا کے مقدر کے طور پہ قبول کرتے ہو، اپنی قبر کے مقدر کے طور پہ قبول کرتے ہو، اپنی آخرت کے مقدر کے طور پہ قبول کرتے ہو، اپنے اعمال کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کے لیے، اپنی دنیا برزخ آخرت سنوارنے کے لیے اس کو قبول کرتے ہو، تو یہ تم سے جو پہلا لفظ کہلواتا ہے وہ ہے لا۔ اور لا جو ہے یہ نفی ہے۔ لا کیا ہے؟ نفی ہے۔ لا، اب پوری بات تو یہی ہے کہ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ، مگر اللہ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہیں الا اللہ تک آنے کے لیے، الا اللہ تک آنے کے لیے لا کی منزل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جب تک تم لا کی منزل سے نہیں گزرتے، یعنی نفی کی منزل سے نہیں گزرتے، تب تک تم اسبات تک نہیں پہنچ سکتے۔ لا سے ہو کر تم اسبات میں داخل ہوتے ہو۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مقام بندگی جو ہے، مقام بندگی کی ابتدا اور مقام بندگی کا آغاز لا سے ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ الہ کیا ہے؟ الہ سے عرف عام میں جو اس کا عمومی ترجمہ ہر مسلمان کے لیے کیا گیا ہے، اور جو کہ سب سے زیادہ اہم اور ضروری بھی وہی تصور ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ کوئی لائق بندگی نہیں ہے، کوئی لائق سجدہ نہیں ہے، کوئی لائق عبادت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ لیکن قرآن مجید کے اندر جو الہ ہے یہ یعنی ایک بت جو مٹی سے تراشا گیا یا کانچ سے تراشا گیا یا پتھر سے تراشا گیا،
وہ انسان کی شکل کا ہو، وہ ہاتھی کی شکل کا ہو، وہ درخت کی شکل کا ہو، وہ کسی بھی اور طرح کا، اس کو بھگوان کہے، اس کو وہ جو بھی اپنا معبود کہے، ایک تو اس سے مراد یہ ہے کہ وہ معبودان باطلہ کی نفی کرتا ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کسی کو بھی لائق عبادت سمجھا جائے یا خدا کی قدرت میں کسی کو بھی شریک سمجھا جائے، اللہ تعالیٰ کی توحید میں کسی کو اس کا شریک ٹھہرایا جائے، تو بنیادی اس کا نقطہ نظر یہ ہے کہ لا الہ، کہ میں ہر معبود باطلہ سے انکار کرتا ہوں الا اللہ، اور سچے رب کا اقرار کرتا ہوں۔ سادی اور بنیادی اس کی بات سمجھنے کی، ذہن میں رکھنے کی وہ یہ ہے، اور جس میں جو بنیادی قاعدہ سورہ اخلاص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، کیونکہ جو دیگر مذاہب ہیں ان کے اندر بھی کسی نہ کسی طرح ایک سپریم ایگزسٹنس کا، یعنی بہت سے خدا نیچے وہ اپنے رکھتے ہیں، یہ جو مشرکین ہیں بہت سے دیگر خدا بھی رکھتے ہیں لیکن ایک کو وہ سپریم مانتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلا قاعدہ سورہ اخلاص میں یہ فرمایا کہ قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اور وہ اللہ الصمد ہے، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ بے نیاز ہے، کسی کی احتیاج نہیں رکھتا، لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ تو بنیادی یہ تو وہ تو عقیدہ توحید ہے جو ہر مسلمان کے ذہن کے اندر ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں الہ کو ایک اور معنی کے اندر بھی استعمال کیا گیا، مثال کے طور پہ یہ فرمایا گیا کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ کیا تم نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اب یہاں جو الہ کا تصور ہے یا اس کی جو تشریح ہے وہ ایک بت سے نکل کے، ایک صنم سے نکل کے، ایک تراشے ہوئے پتھر سے نکل کے، یا ایک پہاڑی سے نکل کے، یا ایک درخت سے نکل کے، یا فرعون، نمرود اور دیگر اس طرح کے تصورات سے ایک انسان کی عبادت کے پرستش سے نکل کے وہ یہاں پہ آ جاتی ہے کہ انشاءاللہ اذان کے بعد گفتگو فرماتا ہے کہ کیا تم نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود یعنی اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ اب بظاہر وہ کلمہ گو بھی ہو سکتا ہے، اب بظاہر وہ توحید کا یا اس کی وحدانیت کا اقرار کرنے والا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ اپنی خواہش نفس پر، اپنے ارادے پر، اپنی ضد پر، اپنی انا پر اس سچے رب کے دامن کو، اس کے تعلق کو، اس کے ذات اقدس سے وابستگی کو اگر وہ قربان کرتا ہے، اور بھلے وہ بظاہر ایک کلمہ گو رہے لیکن اس نے اپنے اندر ایک بت تراش رکھا ہے، تو لا کا معنی کیا ہے کہ جہاں آپ معبودان باطلہ سے آپ انکار کرتے ہیں، جہاں آپ معبودان باطلہ سے اعلان براءت کرتے ہیں، جہاں آپ معبودان باطلہ کی نفی کرتے ہیں، جہاں آپ شرک کی نفی کرتے ہیں، وہاں آپ اپنے اندر جو ایک پیدا ہوتی ہوئی انا ہے، اپنے اندر جو اٹھتا ہوا تکبر ہے، اپنے آپ کی پرستش، اپنی بات کی پرستش، اپنی ضد کی پرستش، اپنی انا کی پرستش، اپنی ایگو کی پرستش، اس چیز سے بھی انکار یہ کلمہ طیبہ کی لا کے اندر شامل ہے صوفیاء کرام کی تشریح کے مطابق۔ یعنی جہاں بندے پر یہ لازم ہے کہ بندہ ہر طرح کے شرک سے انکار کرے، وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ شرک صرف کسی بت کو پوج کے نہیں ہوتا، اپنی انا کو پوجنا بھی شرک ہو جاتا ہے۔
جب تمہاری انا حکم خدا کے سامنے آ جائے، جب تمہاری ضد اللہ کے عطا کیے ہوئے نظام کے سامنے آ جائے، اور جب تمہارا طریق عمل محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریق عمل سے کنٹراڈکٹری ہو جائے، اس کے وہ تضاد میں آ جائے، اس کی ضد کے اندر آ جائے، تو اس مقام پہ آ کے وہ طریق عمل بھی ایک طرح کا وہ الہ بن جاتا ہے، بت بن جاتا ہے، وہ بھی صنم پرستی بن جاتی ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ صنم پرستی سے نکلیں، اور اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ معبودان باطلہ سے نکلیں، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے آپ سے نکلیں۔ اس لیے جتنے بزرگان دین تھے، مثال کے طور پہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، سب سے پہلا درس انہوں نے اسی عجز کا دیا، اسی انکساری کا دیا، عاجزی کا دیا۔ مولانا روم فرماتے ہیں ایک مقام پہ کہ در بہارا کے شبد سر سب سنگ، در بہارا کے شبد سر سب سنگ، خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک پتھر ہے، اس پہ 1000 بہاریں گزر جائیں، ایک پتھر ہے اس پہ 1000 بہاریں گزر جائیں، پتھر سے پھول کا پودا نہیں نکلتا۔ خاک شو تا گل بروید رنگ رنگ، اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تیرے اندر سے رنگ برنگ کے پھول پھوٹ پڑے، تیرے اندر سے خوشبو پھوٹ پڑے، تو کیا کر، خاک شو، اپنے آپ کو پتھر نہ بنا، اپنے آپ کو خاک بنا۔ کیوں کہ پتھر سے پھول نہیں نکلتے، خاک سے پھول نکلتے ہیں، خاک سے پھول نکلتے ہیں۔ اور یہ جو عاجزی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ پسند ہے۔ صوفیاء ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حکایتاً، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب نبی پاک شہ الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سدرۃ المنتہا سے آگے اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ حبیب کے پاس آتا ہے تو کوئی تحفہ لے کے آتا ہے، حبیب میری بارگاہ میں آئے ہو تو کیا تحفہ لے کے آئے؟ عرض کی الہ العالمین، میں تیری بارگاہ میں وہ تحفہ لے کے آیا ہوں جو تیری بارگاہ میں نہیں ہے۔ فرمایا حبیب میں کائنات کا خالق، میں کائنات کا مالک، میں اسے پیدا کرنے والا، میں اسے رزق پہنچانے والا، میں اس کے ذرے سے لے کے افلاک تک ہر ایک چیز کو پیدا کرنے والا، کون سی ایسی چیز ہے جو میری بارگاہ میں نہیں ہے؟ عرض کی مولا تیری بارگاہ میں بڑائی ہی بڑائی ہے، تیری بارگاہ میں کبریائی ہی کبریائی ہے، تیری بارگاہ میں عظمت ہی عظمت ہے، میں تیری بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کے آیا۔ اور مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر کس کے بدرگاہ تو آمد بنیاز، محروم سے درگاہ تو کے گردت باز۔ جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی کا تحفہ لے کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو کبھی واپس نہیں لوٹاتا۔ اور میرے بھائیوں، اگر آپ نماز میں غور کریں، نماز کے طریقہ کار میں غور کریں، آپ رکوع کے اندر غور کریں، آپ سجدے کے اندر غور کریں، یہ رکوع بھی رب کے حضور کمر کے بل جھکنے کا نام ہے، اور سجدہ اپنے رب کے حضور اپنا ماتھا، پیشانی، جسم، ہر چیز کو سبمٹ کر دینے کا نام ہے، ہر چیز کو اس کے سامنے جھکا دینے کا نام ہے۔ اور جب مسلمان رکوع کرتا ہے، جب مسلمان سجدہ کرتا ہے، بنیادی طور پہ وہ اللہ کے سامنے کمپلیٹ سرنڈر کی پوزیشن کے اندر چلا جاتا ہے، یعنی کہ میرا اختیار اپنے سے ختم ہو گیا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور پیش کرتا ہوں، میں تیری عظمت کا، تیری کبریائی کا، تیری کبریائی کا نہیں، تیری ہی کبریائی کا، محض تیری عظمت کا نہیں، تیری ہی عظمت کا، محض تیری بڑائی کا نہیں، تیری ہی بڑائی کا اعتراف کرتا ہوں کہ تو ہی ہے، تو ہی بڑا ہے، تو ہی عظیم ہے، اور تو ہی تمام قدرتوں پہ قادر ہے، تو ہی تمام مخلوق
کو پیدا کرنے والا ہے. میری حیثیت کیا ہے؟ میری حیثیت اتنی ہے کہ میں تیرے حضور آج ہی پیش کرتا ہوں. میرے بھائیوں، جو بندے کے ایمان کا سفر شروع ہوتا ہے وہ لا سے ہوتا ہے. لا کریں، اپنی نفی کر. وہ شاید حکمائے اردو میں کسی کا معروف شعر ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے. مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. کہ جب تک دانا خاک میں نہیں مل جاتا تب تک اس دانے کے اندر کا جوہر نہیں پھوٹتا. اس کے اندر کا جوہر نہیں پھوٹتا. تو یہ جو اندر کا جوہر ہے دانے کے اندر، یعنی وہ سیب کا بیج ہو، وہ آم کی گٹھلی ہو، وہ گندم ہو، وہ چاول ہو، کوئی بھی چیز آپ جو کاشت کرتے ہیں، جب تک وہ خاک سے نہیں جا ملتا تب تک اس کے اندر کا جوہر، اس کے اندر کی طاقت نہیں پھوٹ سکتی. آپ اپنی ہتھیلی کے اوپر گندم کا دانہ رکھیے اور اس کو توڑیے، آپ کو اس کے اندر گندم کا کوئی سٹا نظر نہیں آئے گا، اس کے پودے کا تنا نظر نہیں آئے گا، اس کے خوشے میں لگے وہ چھوٹے چھوٹے دانے نظر نہیں آئیں گے، لیکن وہ اس کے اندر موجود ہوتے ہیں، مگر ان کو دیکھنے کے لیے اس دانے کو خاک میں ملانا پڑتا ہے. تو جب تک دانہ خاک میں نہیں ملتا تب تک اس کے اندر کا جوہر جو ہے وہ باہر نہیں آتا. تو میرے بھائیوں، یہ جو عاجزی ہے، یہ جو انکساری ہے، یہ بنیادی دینی تربیت کا حصہ ہے کہ جب تک ہمارے اندر عجز پیدا نہ ہو، ہمارے اندر انکساری پیدا نہ ہو، ہمارے اندر تواضع پیدا نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ اس ہماری خطے میں جہاں صوفیاء کاملین نے، اولیاء عظام نے ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مسلمان کیا، وہاں انہوں نے مسلمانوں کے لیے عظیم درسگاہیں بنائیں، جہاں سے علماء نکلے، جہاں سے ایسے عظیم المرتبت لوگ نکلے. دنیا جن کی عظمت کے گن گاتی ہے، دنیا جن کے اسماء کو سلام پیش کرتی ہے، وہ لوگ جن مدارس میں پڑھے، وہ لوگ جن جامعات میں پڑھے، وہ لوگ جن درسگاہوں کے اندر پڑھے، ان درسگاہوں میں سب سے پہلا سبق جو پڑھایا جاتا تھا وہ ان کو اخلاق کا پڑھایا جاتا تھا، وہ ان کو محبت کا پڑھایا جاتا تھا، وہ ان کو آداب کا پڑھایا جاتا تھا. آج مجھے یاد ہے، مجھے کسی زمانے تو پوری یاد ہوتی تھی، کریمہ سعدی ہے، پند نامہ ہے اور گلستان بوستان ہے. تو میں آج سوچتا ہوں کہ کریمہ سعدی محض ایک فارسی سکھانے کی کتاب نہیں تھی. اس کے جب تھیمیٹک سٹڈی میں کرتا ہوں، اس کے تھیمز کو میں دیکھتا ہوں، وہ مجھے یہ بتاتی ہے کہ وفا کی تعریف میں اور جفا کی مذمت میں، عدل کی تعریف میں اور ظلم کی مذمت میں، سچائی کی تعریف میں اور جھوٹ کی مذمت میں، سخاوت کی تعریف میں اور بخل کی مذمت میں، عاجزی کی تعریف میں اور تکبر کی مذمت میں. اور کیا خوبصورت مذمت کی شیخ سعدی نے تکبر کی. تکبر مکن زینہار پسر کہ روزے ز دستش درائی بسر، تکبر عزازیل رافار کر بزندان لعنت گرفتار کر. میرے بھائی اور بزرگوں، یہ آج ہم دیکھتے ہیں لوگ بڑی دنیا کی مثالیں دیتے ہیں. خاص طور پہ مجھے چند دن پہلے ایک بہت بڑی دانشور سے ملنے کا موقع ملا. انہوں نے مجھے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ جاپان کے اندر پہلی کلاس سے لے کے 7ویں جماعت تک ان کو زبان پڑھائی جاتی ہے، میتھمیٹکس پڑھائی جاتی ہے اور اخلاق پڑھایا جاتا ہے. زبان، ریاضی اور اخلاق پڑھایا جاتا ہے. ہمارے ہاں کتنا عظیم سرمایہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کا، دیگر بزرگوں کا موجود ہے.
امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کی، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی، یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ، اور ان بڑے بڑے محدثین کی، ان فقہاء کی زہد کے اوپر، اخلاق کے اوپر کتب تھی. اور جو تصوف تھا یہ تو سارے کا سارا مشتمل ہی اخلاق اور آداب کے اوپر تھا. حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کو دیکھیں، وہ جہاں آپ کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے ہیں یہ کہہ کر کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی اسباب دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہوں، اندر بوٹی مشک مچایا جہاں پھلن تے آئی ہوں. جہاں وہ آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے جوڑتے ہیں کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے بھی کہنا بھارا ہوں، نال شفاعت سرور عالم چھپسی عالم سارا ہوں، حدوں بے حد درود نبی تے جس کا عید پسارا ہوں، میں قربان تنا تو یا حضرت باہو جنا ملیا نبی سہارا ہوں. جہاں حضرت سلطان العارفین کلمہ طیبہ کی محبت ہمارے سینوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ کلمہ نال میں ناتی دھوتی، کلمہ نال بیاہی ہوں، کلمہ میرا پڑیا جنازہ، کلمہ گور سہائی ہوں، کلمہ نال بہشتی جانا، کلمہ کرے صفائی ہوں. جہاں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں کہ جنا مجلس نال نبی دے یا حضرت باہو سوئی صاحب ناز نوازا ہوں. اور جہاں حضرت سلطان العارفین ہمیں اہل بیت کا دامن عطا کرتے ہیں کہ جے کر دین علم وچ ہوندا سر نیزے کیوں چڑھتے ہو، 18,000 جو عالم آہا کوئی اگے حسین دے مردے ہو. جہاں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ راستہ دکھاتے ہیں، توحید باری تعالیٰ کی تعلیم عطا کرتے ہیں، دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہونے کی تعلیم عطا کرتے ہیں، محبت صحابہ کرام کی تعلیم عطا کرتے ہیں، محبت اہل بیت اطہار کی تعلیم عطا کرتے ہیں، کلمہ طیبہ کے ورد کی، کلمہ طیبہ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانے کی ہمیں تعلیم اور تلقین عطا کرتے ہیں. وہیں حضرت سلطان العارفین رحمۃ اللہ علیہ ہمیں یہ تعلیم بھی عطا کرتے ہیں کہ جندیاں جے مر رہنا ہوئے تا ویس فقیرہ رہیے ہوں، جے کوئی سٹے گدڑ کوڑا وام اروڑی سیے ہوں، جے کوئی کڈے گالی مندے جی جی اس کو کہیے ہوں، جلا علماء بنڈی خواری یار دی پاروں سیے ہوں، قادر دے ہاتھ ڈورا ساڈی یا حضرت باہو جو رکھے تیوں رہیے ہوں. یہ اخلاق کا ادب ہمیں عطا کرتے ہیں، اخلاق آداب ہمیں عطا کرتے ہیں. اور میرے بھائی اور بزرگوں، جب اخلاق وجود سے نکل جائے تو پھر ایک عالم کے اندر عجز نہیں رہ سکتا، ایک صوفی کے اندر عجز نہیں رہ سکتا، ایک دانشور کے اندر عجز نہیں رہ سکتا. میں آپ کو علمی سا واقعہ عرض کرتا ہوں. ابن سینا، آپ نے نام سنا ہوگا، تاریخ اسلام کے بہت عظیم سائنسدان تھے، فلسفی تھے، طبیب تھے، جراح تھے. وہ آ کے ملے ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے. ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ کو آ کے وہ یہ کہتے ہیں، ان سے انہوں نے مکالمہ کیا، خیر وہ ایک تفصیل ہے. جب وہ چلے گئے تو لوگوں نے ابو سعید ابو الخیر سے پوچھا کہ یا حضرت آپ نے ابن سینا کو کیسا پایا؟ تو ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ابن سینا اخلاق ہا نہ دارد، کہ ابن سینا جو ہے یہ پیکر اخلاق نہیں ہے، پیکر اخلاق نہیں ہے. نہ دارد کا مطلب ہوتا ہے نہ رکھنا، داشتن سے ہے دارد، کہ یہ اخلاق رکھتا نہیں ہے، مراد یہ کہ پیکر اخلاق نہیں ہے. کسی نے جا کے ابن سینا کو کہا، انہوں نے کہا جناب وہ اسی سارے اتوں نہیں آنا جاننے ہاں بھائی ادھر دی پوچھلی ادھر پہنچتے ہیں دیر وہ نہیں لگتی. میرے خیال ہے
سورج دی روشنی دی بھی شاید رفتار تھوڑی گھٹ ہوئے جڑی ساڈی ادھر ادھر دی گلاں ٹریول کردیاں نے تے سبحان اللہ دی نہیں استغفر اللہ دا مقام ہے. استغفر اللہ دی بھی کثرت کرنی چاہیے سبحان اللہ دے نال نال. تو وہ کسی نے جا کے کہہ دیتا, انہوں نے کہا جناب ابن سینا صاحب ابو سعید ابو الخیر تو کسی نے پوچھا بھائی اپنے سینہ کے بارے تھوڑی کی رائے؟ انہوں نے کہا جی وہ تے اخلاق ندارد وہ دے اندر اخلاق نہیں ہے گا. انہوں نے کہا صوفی میرا جائل ہوتا ہے. ابو سعید ابو الخیر کو پتہ نہیں ہے میں اخلاق دے اتے 13 رسالے لکھے نے, ان میں میری تصنیفات نے, اتنے میرے مقالات نے علم الاخلاق دے اتے. انہوں نے کسی نے دسیا کہ میں اخلاق کا سب تو بڑا عالم ہوں, کیونکہ اخلاق کے جڑا ہے بنیادی طور پہ فلسفے دی ذیل چاند ہے, تھیوریٹیکلی فلسفے دی ذیل چاند ہے, عملاً تصوف دی ذیل چاند ہے. انہوں نے کہا انہوں نے پتہ نہیں میں اتنی کتاباں لکھی ہیں. کسی نے آ کے ابو سعید ابو الخیر کو کہا, میں کہ جناب وہ تسی کیا سی کہ وہ اخلاق کوئی نہیں, تو ابن سینا نے کہا کہ ابو سعید ابو الخیر کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ میں انہیں مقالے لکھ رکھے نے علم الاخلاق دے. ابو سعید ابو الخیر نے کی کیا؟ انہیں کہا پتر میں نہیں سیکھیا کہ ابن سینا اخلاق ہا نداند, میں کہا سی ابن سینا اخلاق ہا ندارد, یعنی میں نہیں سیکھیا کہ ابن سینا نو اخلاق دا پتہ نہیں ہے. میں یہ نہیں کہا, میں یہ کہا کہ ابن سینا دے اندر اخلاق نہیں ہے. اخلاق دا پتہ ہونے الگ گل ہے, اخلاق موجود ہونے کا الگ گل ہے. اخلاق دا پتہ ہونے الگ گل ہے اور اخلاق موجود ہونے ایک الگ گل ہے. تو اخلاق بنیادی طور پہ ان صوفیاء عظام نے فلسفے سے نکال کر عمل کا حصہ بنا دیا. تو جب تک یہ چیز علماء میں نہیں ہوتی, مشائخ میں نہیں ہوتی, دانشوروں میں نہیں ہوتی, معاشرے کے اندر فروغ نہیں پاتی, اس وقت تک ہمارے اندر وہ جو ایک عظیم تہذیب کی جھلک ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اب آئیے ایک دوسری بات کی طرف میں آپ سے جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے آج کے موضوع کے حوالے سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فتح کے آخری رکوع میں ارشاد فرمایا کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا, کہ وہی اللہ ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح, کس شان سے, بالہدا ہدایت کا پیکر اور ہدایت کا مظہر بنا, ودین الحق اور دین حق کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ اس لیے کہ میرے حبیب کا یہ دین دنیا کے تمام ادیان کے اوپر غالب آ جائے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ہدایت کے ساتھ مبعوث ہونے اور دین حق کے ساتھ مبعوث ہونے اور آپ کے دین کے دنیا کے تمام ادیان پہ غالب آ جانے کی گواہی دینے کے لیے اللہ ہی کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. اور نبی پاک علیہ السلام نے اپنی اس منصب نبوت جو آپ کے اعلان نبوت تھا, اس اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال یہی چیز تقسیم فرمائی, دین حق کی تعلیم عطا کی, ہدایت کو بانٹا اور دین کو دنیا کے اندر آپ نے غالب فرمایا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے بظاہر تشریف لے گئے تو آپ کے بعد خلفائے راشدین المہدیین رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زمانہ مبارک آتا ہے. تو خلفائے راشدین نے بھی بنیادی طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عطا کی ہوئی اسی ذمہ داری کو عطا کیا, اور اللہ تعالیٰ نے تو ذمہ داری محبوب مصطفیٰ کو اس رسالے, اس
ذمہ رسالت کی عطا فرمائی تھی، فریضہ رسالت کی عطا فرمائی تھی۔ حضور کے بعد رسالت کا سلسلہ منقطع ہو گیا، حضور خاتم النبیین تھے۔ آپ کے بعد اس ہدایت کے پیغام کو عام کرنے اور دین حق کو عام کرنے اور دین کو دنیا پہ غالب کرنے کی جو ذمہ داری تھی وہ صحابہ کرام نے بالخصوص خلفائے راشدین نے عطا کی۔ اور اسی آیت مبارکہ کے ساتھ متصل اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ان صحابہ کی شان بیان فرمائی کہ والذین محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کی صفات کیا ہیں؟ رحماء بینہم، آپس میں رحم کرتے ہیں، لیکن اشداء علی الکفار، کفار کے اوپر وہ شدت رکھتے ہیں، رحماء بینہم، مگر آپس میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، تم انہیں دیکھو گے وہ کثرت سے اللہ کے حضور جھکتے رہتے ہیں، جھک جھک کے سجدے کرتے ہیں، جھک جھک کے خشوع و خضوع سے رکوع کرتے ہیں اور زمین پہ اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح جامع الصفات بنایا، اسی طرح جامع الکمالات بنایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے اپنے حبیب مصطفیٰ شہ الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع الصفات اور جامع الکمالات بنایا تھا۔ یعنی حضور کی، آپ حضور علیہ السلام کی صفات کو دیکھیں، حضور کی صفات کو دیکھیں۔ ایک طرف کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ عالمین کے لیے کیا بنا کے بھیجا؟ رحمت بنا کر بھیجا۔ اور جس سے رحمت بنا کر بھیجا، ایک دوسرے مقام پہ کیا حکم کیا؟ حرّد المؤمنین علی القتال، مومنین کو قتال کے لیے تیار کیجئے، مومنین کو قتال کے لیے ابھاریے، جہاد کو حکم کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جامع الصفات بنایا، جامع الکمالات بنایا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات میں غور کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے دونوں صفات مومنین کے لیے بیان فرمائی، یعنی بعض صفات کا تعلق جمال سے ہے اور بعض صفات کا تعلق جلال سے ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے مظہر اتم ہیں، اس کے انوار کے آپ مظہر کامل ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلال کے انوار بھی حضور میں موجود ہیں اور اس کے جمال کے انوار بھی موجود ہیں۔ اور مومنین کی بالخصوص صحابہ کرام کی یہ شان بیان فرمائی کہ جس طرح ہم نے اپنے حبیب کو اپنے جمال کا مظہر بھی بنا دیا، اپنے جلال کا مظہر بھی بنا دیا، اے میرے حبیب تیری صحبت کے صدقے میں، تیری خدمت کے صدقے میں، اس عالم زندگی میں چشمے بینا سے تیری زیارت کرنے اور تجھ پہ ایمان میں آنے کے صلے کے اندر اس کی جزا کے طور پہ ہم نے تمہارے صحابہ کو بھی اپنے جلال کا مظہر بھی بنایا ہے، اپنے جمال کا مظہر بھی بنایا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں ان کے اندر یہ دونوں صفات ہیں کہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر تو وہ غلبہ پاتے ہیں، سخت ہو کے آتے ہیں، لیکن آپس میں
رحم دلی کا، نرمی کا معاملہ کرتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے مومن کی جو صفات بیان کی ہیں، وہ مومن کی صفات یہی بیان کرتے ہیں کہ مومن جمال کا مظہر بھی ہوتا ہے اور مومن جلال کا مظہر بھی ہوتا ہے۔ بڑی مشہور حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ نظم ہے کہ غفاری و قہاری و قدوسی و جبروت، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی ہے، اس کا نہ شیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم رحماء بینہم، جس سے جگر لالا میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائیں وہ طوفان، اشداء علی الکفار۔ ایک اور مقام پہ فرماتے ہیں کہ مومن ان دونوں صفات کا مظہر ہوتا ہے کہ اگر ہو جنگ تو شیران خواب سے بڑھ کر، اگر ہو جنگ تو شیران خواب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رعنا غزال تاتاری۔ مومن میں ہر دو صفات ہوتی ہیں، جمال بھی ہوتا ہے اور جلال بھی ہوتا ہے۔ اب آئیں اسی آیت مبارکہ کی وہ تشریح آپ کو عرض کروں جو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر اس آیت کو ایک سیکوینس میں دیکھو تو یہ چاروں خلفائے راشدین کی صفات بیان ہیں۔ کیسے؟ محمد رسول اللہ والذین معہ ایک، اشداء علی الکفار دو، ورحماء بینہم تین، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا چار۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو معہ ہے، والذین معہ جو آپ کے ساتھ ہیں، تو اس سے مراد یار غار خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے کہ آپ جب غار میں ساتھ تھے، کفار کے قدموں کی آہٹ آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے دل بے چین ہوا کہ کیسے میں اپنے حبیب کی حفاظت کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، قرآن مجید اس کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے کہ اے حبیب، آپ جب اپنے اس رفیق غار کو، اپنے ساتھ والے اس دوسرے کو، ثانی اثنین ہجرت یعنی اس ثانی اثنین کو آپ جب یہ فرماتے تھے کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے صدیق پریشان نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ واحد ہستی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے جن کے واصل مع اللہ ہونے کی تصدیق قرآن مجید کے اندر کی گئی، جن کے واصل مع اللہ ہونے کی تصدیق قرآن مجید کے اندر کی گئی ہے۔ والذین معہ، اس سے مراد کہا کہ شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے، اور پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے لیے فرمایا اشداء علی الکفار، جو کفار کے اوپر شدت رکھتے ہیں، ان پہ غالب آتے ہیں، اور اس لیے غالب آتے ہیں کہ دین کا غلبہ ہے، وہ ان کو دعوت دین عطا کرتے ہیں۔ اور یہ قائد اعظم حضرت محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے یہ پوچھا جا کے، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے فرقہ وارانہ سوال کیے جاتے تھے، بڑی ان کے بارے میں افواہیں تھیں، اور کسی کے بارے میں اس کے پولیٹیکل جو اس کی پرسنالٹی ہوتی ہے اس کو پبلک میں ڈیمیج کرنے کا، پبلک میں اس کا تاثر کم کرنے کا ایک سب سے بڑا ذریعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس کو کسی ایسے گروہ کے ساتھ منسلک کر دیں جس کی عوامی مقبولیت کم ہو، یعنی جو عوام کا ایک زیادہ اکثریتی طبقہ ہے وہ اس سے مختلف ہو۔ تو لوگوں نے قائد اعظم پہ مختلف الزام لگائے، لیکن ایک میں آپ کو آپس کی بات بتاؤں
قائد اعظم کس فرقے سے تعلق رکھتے تھے یہ بات مقاصد پاکستان میں اہم نہیں رہ جاتی. قائد اعظم اس درجے پہ چلے گئے تھے جہاں پہ ان کے لیے یہ چیزیں خاص معنی نہیں رکھتی تھیں. وہ اس سے ایک بالاتر خواب دیکھ رہے تھے, اس سے زیادہ اونچا خواب دیکھ رہے تھے. لیکن اس کے باوجود بھی میں جب اپنے قائد کے بارے میں ایسی بات کرتا ہوں تو مجھے بہت شرم آتی ہے کہ ہم ایک اتنے بڑے آدمی کو اتنے چھوٹے پیمانوں میں رکھ کے تولتے ہیں. تو پھر مجھے احساس ہوتا ہے کہ نہیں, وہ چھوٹا نہیں ہے, اصل میں ہم چھوٹے ہیں. وہ چھوٹا نہیں ہے, نہ وہ میرے چھوٹے کیے جانے سے چھوٹا ہو سکتا ہے, اصل میں خود چھوٹا ہوں جو اس کو اتنے حقیر پیمانوں میں ناپتا اور تولتا ہوں. میں ان حقیر پیمانوں میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ میں نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جتنی تصاویر اور ان کے جتنے فوٹوز دیکھے ہیں نماز پڑھتے ہوئے, عید پڑھنے کی ان کی ویڈیو ہے, وہ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے. فرقہ واریت کے سوال تو پھر ختم ہو جاتے ہیں, لیکن لوگوں نے پھر بھی ایک وفد ملا اور انہوں نے قائد اعظم سے ایک سوال کیا کہ واٹ از یور ٹیک آن عمر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ آپ کا کیا خیال ہے؟ قائد اعظم نے کہا if there is no Umar, no Islamic history left. اگر عمر نہ ہو تو اسلام کی کوئی تاریخ باقی نہیں رہ جاتی. عمر نہ ہو تو اسلام کی کوئی تاریخ باقی نہیں رہ جاتی. اسلام کی وہ جو شان عدالت تھی, اس کی جو شان اور شوکت تھی, اس کا اظہار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں کسی شخص میں اگر کامل طور ہوا ہے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے. ان کے لیے فرمایا اشداء علی الکفار, اور جب ذوالنورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو ان کے لیے فرمایا رحماء بینہم, کہ آپ سلوجو ہیں, باہمی رحم کرتے ہیں, احسان کا معاملہ کرنے والے ہیں. اور جب سلطان ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی باری آئی تو ان کے لیے فرمایا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا, تم انہیں دیکھو گے وہ کثرت کے ساتھ رکوع اور سجود کرتے ہیں اور ہر وقت اللہ کے فضل کو اور اللہ کی رضا کو اور اس کی رحمت کو زمین پہ تلاش کرتے رہتے ہیں. میرے بھائی اور بزرگوں, یہ چار صفات ہیں. ایک معیت حق اختیار کرنا, اپنے اندر جلال کی ان صفات سے خیرات پانا تاکہ وجود کے اندر عدل اور محاسبہ کی قوت پیدا ہو, اور اپنے وجود کو شرم و حیا کا, محبت کا پیکر بنا لینا, اور اپنے وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو, اس کی محبت کو, اس کے عشق کو, اس کی طلب کو جاگزین کر لینا. جب یہ چاروں صفات ایک مومن کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو خلفائے راشدین کے اخلاق کا اور خلفائے راشدین کے کردار کا مظہر بنا لیا ہے. اسلام کی تاریخ میں ایک سوال کیا جاتا ہے کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اسلام محبت سے پھیلا. عام طور پہ یہ سوال کیا جاتا ہے, آپ میں سے ہر ایک کا اس پہ اپنا نقطہ نظر ہو سکتا ہے, آپ میں سے ہر ایک کی اس پہ اپنی رائے ہو سکتی ہے. دین کا ایک ادنا ترین خاکسار طالب علم, اور وہ بھی سب سے آخری صفوں میں بیٹھنے والا طالب علم ہونے کے ناطے میری اس پہ ایک رائے ہے, اور وہ رائے یہ ہے کہ اس سوال کے اندر خامی ہے کہ دین تلوار سے پھیلا یا دین محبت سے پھیلا. یعنی یہ سوال بنیادی طور پہ یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ محبت اور تلوار دو متضاد چیزیں ہیں اور ان دونوں کو جمع نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ جس طرح جلال اور جمال جمع ہو جاتے ہیں, جس طرح حسن و عشق جمع ہو جاتے ہیں,
جس طرح سختی اور نرمی جمع ہو جاتے ہیں، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پہلا تعارف رحمان کہہ کے کروایا اور اسی طرح اپنا تعارف قہار کہہ کے کروایا، جس طرح نبی پاک کے لیے ایک طرف رحمت للعالمین کی صفت کا اظہار کیا اور ایک مقام پہ نبی علیہ السلام کے لیے حرض المؤمنین علی القتال کا بیان کیا، جس طرح ایک مقام پہ صحابہ کرام کے لیے معیت حق تعالیٰ کو بیان کیا، معیت رسول کو بیان کیا، ایک جگہ ان کے لیے جلال کو بیان کیا، ایک جگہ ان کے لیے جمال کو بیان کیا، ایک جگہ ان کے لیے طلب و جستجو کے لیے بیان کیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جلال اور جمال یکجا ہو سکتے ہیں، اور یہ عین ممکن ہے کہ اسلام تلوار سے بھی پھیلا ہو، اسلام محبت سے بھی پھیلا ہو۔ اور یہ کمال تھا ہمارے ان اکابرین کا، ان بزرگوں کا، ان صوفیاء کا، کہ جہاں ضرورت پڑتی وہاں وہ پیکر محبت بن جاتے، پیکر رحم بن جاتے، اور جہاں ضرورت پڑتی اپنی تلوار نیام سے نکال کے گھوڑوں پہ بیٹھے ہوئے مرد مجاہد بن جاتے۔ لیکن جو حقیقی بات ہے، خدا لگتی بات ہے، انصاف کی بات ہے، وہ بات یہ ہے کہ اللہ نے جس شخص کو جو ہنر دیا تھا، لوگوں یاد رکھو، یہ صرف تجزیہ نہیں ہے، یہ سبق ہے، یہ سبق ہے، یہ درس ہے، یہ عظیم نتیجہ ہے ہمارے بزرگوں کی کاوشوں کا، یہ ہماری تاریخ کا نتیجہ ہے کہ اللہ نے جسے جو ہنر عطا کیا تھا، توجہ ہے، اللہ نے جسے جو ہنر عطا کیا تھا، اس نے اپنے اس ہنر سے بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی کے مشن کو ترک نہیں کیا، اور اپنے ہنر سے تھوڑا تھا یا زیادہ تھا، اس نے اپنے ہنر سے دین اسلام کی حفاظت بھی کی اور دین اسلام کی ترویج بھی کی۔ مثال کے طور پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مجاہدین نے اسلام پھیلایا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ مبلغین کہاں جائیں گے جو ممبر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو واعظ کرتے تھے؟ اگر میں کہوں کہ جی چلیں ٹھیک ہے، صرف یہ دو لوگ ہی تھے، یا مبلغ تھے اور یا وہ مجاہد کے جہاد کرنے والے سالار اور ان کی فوجیں، تو پھر میرے بھائیو وہ تاجر کہاں جائیں گے جنہوں نے اس عہد جہالت میں ظلم کے اس دور کے اندر، جنہوں نے دین اسلام کی تجارت کے سنہری اصولوں سے انہوں نے فار ایسٹ کے اندر، جسے مشرق بعید کہتے ہیں، وہاں انہوں نے اسلام پھیلایا۔ برونائی دارالسلام ہے، انڈونیشیا ہے، ملیشیا ہے، سنگاپور ہے، فلپائن ہے، یہ وہ ممالک ہیں جہاں کوئی اسلامی فوج نہیں گئی۔ ان ممالک کے اندر تاجروں کے ذریعے اسلام پھیلا۔ ابھی ریاست جونا گڑھ کا ذکر کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب، لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے ریاست جونا گڑھ کے بارے میں، وہ بحیرہ عرب کے اوپر تھی، اور یہ شاید ہندوستان کا واحد خطہ جونا گڑھ تھا جہاں اسلام کی تمام فقہیں رہتی تھیں، تمام فقہیں، شافعی بھی تھے، یہاں نہیں ہے، حنبلی بھی تھے، مالکی بھی تھے، یعنی یہ جو ہمارا پنجاب ہے، سندھ ہے، بلوچستان ہے، یو پی ہے، سی پی ہے، اوپر کی وہاں نہیں ہے، اس علاقے میں تھا، کیونکہ وہ عرب کے قریب ترین مقام تھا، تو سارے تجار آتے تھے وہاں تجارت کے لیے، تاجر آتے تھے، تو ان کے جو سنہری اصول تھے ان کے ذریعے سے وہاں اسلام کی تبلیغ ہوئی۔ تو تاجر کو تجارت کا ہنر تھا، تاجر نے اپنے ہنر سے اسلام کی ترویج کی۔ اسی طرح قراء تھے جو خوبصورت انداز میں تلاوت پڑھتے تھے قرآن مجید کی۔ میرے بھائیوں، یہ میں نے پڑھا بھی ہے، سنا بھی ہے لوگوں سے، اور میں نے اپنی آنکھوں سے اس بات کا مشاہدہ بھی کیا ہے۔ دنیا کے مختلف مذاہب کے لوگوں کو بٹھا دو اور ان کے سامنے ایسا قاری جس کا قرآن یہاں سینے سے باہر آتا، اس کی تلاوت ہو تو انسان کیا پتھر کی آنکھ بھی ٹپکنے لگے۔ ان قراء کا بھی کردار ہے قرآن مجید کو، ان قراء کا بھی کردار ہے دین اسلام کی حفاظت اور دین اسلام کی ترویج میں۔ تاجر آ گئے، قراء آ گئے، مجاہدین آ گئے، مبلغ اور خطیب آ گئے۔ میرے بھائیوں، وہ قاضی کہاں جائیں گے جو منصب عدالت پہ بیٹھ کے لوگوں میں انصاف کرتے تھے، جن کے انصاف سے متاثر ہو کے لوگ ہلکا بگوش اسلام ہوتے؟
سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ جب حمص فتح کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ایک بڑا لشکر صلیبیوں کا، رومیوں کا حملہ کرنے والا ہے، تو وہاں سے فرمایا کہ ہم واپس جائیں گے اپنے فوجی مرکز میں اور یہاں پہ اس شہر کو ہم ترک کریں گے، لیکن وہ لوگوں سے جزیہ وصول کر چکے تھے۔ علاقے کے سرداروں کو بلایا، علاقے کے سرداروں کو بلا کے کہا کہ ہم نے تم سے جزیہ لیا تھا، اس لیے لیا تھا کہ ہم تمہاری حفاظت کے ذمہ دار، تمہاری حفاظت کے نگہبان ہوں گے، اب ہماری افواج واپس جا رہی ہیں، یہ علاقہ چھوڑ رہی ہیں، جب ہم دوبارہ فتح کریں گے پھر تم سے ہم نیا معاہدہ کریں گے، تب تک جزیے کی یہ رقم ہم تمہیں واپس کرتے ہیں۔ وہ رومی سردار، وہ عیسائی سردار، وہ صلیبی لوگ، وہ آ کے سیدنا ابو عبیدہ بن الجراح امین امت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کندھے چومتے، ہاتھ چومتے اور جولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں کرتے کہ اللہ تم جیسے حکمران ہمارے اوپر لے کے آئے جو یہاں عدل و انصاف کریں۔ میرے بھائیوں، ان عادل قاضیوں کا بھی اسلام کی ترویج میں حصہ ہے۔ وہ مفکرین جو دہریوں کے سامنے، بے دینوں کے سامنے، دیگر مذاہب کے علماء کے سامنے اپنے علم سے، اپنے دلائل سے، اپنی منطق سے، اپنے مشاہدے سے، اپنی فصاحت اور بلاغت سے، اپنے قوی دلائل کے ذریعے وہ دین حق کا دفاع کرتے، ملحدین کے سامنے، مشرکین کے سامنے، یہود و نصارہ کے سامنے، حنوط کے سامنے، ان علماء کا بھی، ان مناظرین کا بھی، ان متکلمین کا بھی، ان فلسفیوں کا بھی دین کی ترویج میں اتنا حصہ ہے جتنا مجاہدین اسلام کا ہے، جتنا صوفیاء کا ہے، جتنا تاجروں کا ہے، جتنا قاریوں کا ہے۔ دیگر مذاہب میں بت پرستی تھی، اسلام میں بت بنانا ممنوع تھا، لیکن ادب ایک ایسی چیز ہے، آرٹ ایک ایسی چیز ہے جس کے بغیر اندر کا انسان پتھر رہتا ہے۔ آرٹ جو ہے وہ اندر کے انسان کو پگھلاتا ہے، اور جو بت پرستی تھی، جو صنم تراشی تھی، بت تراشی تھی، یہ ایک آرٹ تھا، یہ ایک آرٹ تھا۔ میرے نزدیک وہ شرک ہے، لیکن میں اس کی حصے لطافت سے سائیکولوجیکلی انکار نہیں کر سکتا، وہ ایک لطیف آرٹ تھا۔ تو مسلمان تو وہ نہیں کرتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کیلی گرافی کو ترویج دی، خطاطی کو ترویج دی، اور رنگوں کے ذریعے، خطاطی کے ذریعے یہ اپنے مدعا کو واضح کرتے۔ آپ مساجد کے اندر جائیں، جو قدیم مساجد بنی ہوئی ہیں، ان مساجد کے اندر قرآن مجید سے اس کے اوپر بہت دلائل سے بات کی جا سکتی ہے، مسلموں نے، غیر مسلموں نے، تمام اسکالرز نے قرآنی تصور رنگ جو ہے اس کے اوپر بحث کی ہے کہ قرآن مجید نے جنت کے جو مناظر بیان کیے، جنت کے جو رنگ اور نقوش بیان کیے، عرش کے جو رنگ اور نقوش بیان کیے، دن اور رات اور دیگر جو تشبیہات استعمال ہوئی ان کے بارے میں جو کچھ بیان کیا ہے، تو اس لیے مسلمانوں نے اس سے استفادہ کیا۔ ان خطاطوں کا بھی، ان کیلیگرافرز کا بھی دین اسلام کی ترویج میں ایک بہت عظیم حصہ ہے، اور وہ معمار جو مساجد بناتے، جو خدا کا گھر بناتے، جہاں لوگ آ کر عبادت کرتے، ان مساجد کی خوبصورتی کو، ان کے حسن کو، اس کی زیبائی کو دیکھ کے اس سے اپنے اندر کو روشن کرتے۔ یہ جو اقبال کی یہ جو مارکسسٹ کریٹیک ہے، یہ اپنی جگہ بجا ہے کہ میں ناخوش و بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے، میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آج بھی آپ مسجد قرطبہ کے اندر جا کر دیکھیں، مسجد قرطبہ کو اقبال کیا کہتے ہیں؟ مسجد قرطبہ کو مخاطب کر کے حضرت علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اے قرطبہ، جب میں تیری طرف دیکھتا ہوں تو مجھے کیا نظر آتا ہے؟ تیرا جلال و جمال، مرد خدا کی دلیل، تو بھی جلیل و جمیل، وہ بھی جلیل و جمیل، تیرے دروبان پر وادی ایمن کا نور، تیرا مینار بلند جلوہ گہ جبرائیل۔
ان معماروں نے دین کی خدمت کی، کاتبوں نے دین کی خدمت کی۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، میں کتنی اس فہرست کو طویل کرتا چلا جاؤں، لیکن ایک نقطہ جو اس ساری گفتگو کا مرکز ہے، محور ہے، جو میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ دین صرف ایک جزء پہ مشتمل نہیں ہے، بلکہ دین وسیع ہے، اس کے کئی پہلو ہیں، کئیوں کا تعلق جلال سے، کئیوں کا تعلق جمال سے، کئیوں کا تعلق کمال سے ہے۔ تو جس کو اللہ نے جو ہنر عطا کیا تھا، اس نے اپنے اس ہنر سے دین اسلام کی ترویج کی ہے، دین اسلام کی حفاظت کی ہے۔ صوفیاء کو اللہ نے محبت کا ہنر دیا، صوفیاء کو اللہ نے محبت کا ہنر دیا تھا۔ ہوا ہے وہ تند و تیز لیکن چراغ اپنا جلا رہا ہے، وہ مرد درویش جس کو حق نے دیے ہیں انداز خسرواں۔ محبت ہی سے پائی ہے شفا بیمار قوموں نے، کیا ہے اسی سے اپنے بخت خفت کو بیدار قوموں نے۔ یقین و حکم عمل پہ ہم محبت پاتے ہیں عالم، جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، انسان اللہ کی کس چیز کا متلاشی ہے؟ محبت کا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مسلمان کا رشتہ کیا ہے؟ محبت کا۔ حضور کی عظیم ترین صفت جو اللہ نے بیان کی، رحمت للعالمین۔ اب میں آپ کو بہت زیادہ سمع خراشی نہیں کرنا چاہتا، لیکن میرے بھائیوں یاد رکھو، میں کون ہوں؟ اولاً انسان ہوں۔ ہم سب جو بیٹھے ہیں کون ہیں؟ انسان ہیں۔ ہمارے لیے خالق کائنات نے دنیا میں آنے کا بھی ایک طریقہ مقرر کر دیا اور جانے کا بھی ایک طریقہ مقرر کر دیا۔ مجھے، ہم سب کو ہماری ماں جنم دیتی ہے۔ ماں کا پیدا ہونے والی اولاد سے پہلا انٹریکشن کیا کہلاتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو رحمہ کا لفظ ہے، یہ وomb آف مدر کے لیے بھی عربی کے اندر استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ پہلا جذبہ ہے جو ماں کا اپنی اولاد سے قائم ہوتا ہے۔ تو پہلی نظر جو آپ کسی چیز کی طرف ڈالتے ہیں، وہ آپ کا بنیادی جذبہ ہوتا ہے کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو۔ تو ماں کی جو پہلی نظر ہے وہ رحمت کی، محبت کی نظر ہوتی ہے۔ باپ سے آپ کیا طلب کرتے ہیں؟ محبت طلب کرتے ہیں۔ باپ اولاد سے کیا طلب کرتا ہے؟ محبت طلب کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک شخص جو کسی چڑیا کو دانہ ڈالتا ہے، وہ جذبہ محبت سے سرشار ہو کے دانہ ڈالتا ہے۔ جو بھوکے کو کھانا کھلایا جاتا ہے، یہ جذبہ محبت ہے انسانیت کے ناطے۔ جو پیاسے کو پانی پلایا جاتا ہے، یہ جذبہ محبت ہے۔ جو چشمے دنیا کے اندر چلتے ہیں، ان کے اوپر جب آ کے پرندے اترتے ہیں، ان کے غول اترتے ہیں، ہرنوں کے ریوڑ اترتے ہیں، یہ سب ان کی اس پانی کی طرف ایک جذبہ محبت ہوتی ہے۔ اور میں ایک مختصر عرض کر دوں کہ سیدنا امام ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو سب سے بڑی یونیورسل ویلیو ہے، جو سب سے بڑی یونیورسل ویلیو ہے، جو کائنات کی ہر ایک چیز کے اندر جاری و ساری، ہر چیز کے اندر کار فرما ہے، وہ رحمت ہے۔ اور اگر رحمت نہ ہو تو نظم عالم برقرار نہیں رہ سکتا۔ اور کئی علماء کرام نے، خاص کر علماء تعبیر اور صوفیاء نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے اپنا قہر فرماتے ہیں، حقیقتاً اس کائنات نے اس کے قہر کی جھلک کبھی نہیں دیکھی۔ لطیف بات ہے، غور سے سنیں، غور سے سنیں، یہ آپ کو مزہ بھی دے گی، سبق بھی دے گی۔
اور محبت الہی میں اضافہ بھی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک وہ جس قہر کا مالک ہے اس قہر کی جھلک اس کائنات نے نہیں دیکھی، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جن بستیوں کو الٹایا گیا، جن قوموں پہ زوال آیا، جن کو سزا آئی، وہ قہر نازل نہیں ہوا، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے رحمت کی مقدار کم کر دی، رحمت کی مقدار کم کر دی تھی۔ تو کہا یہ رحمت کی مقدار کا کم ہونا قہر کا سب سے بنیادی درجہ ہے۔ یہ قہر ہے لیکن قہر کا سب سے بنیادی درجہ ہے، قہر کا مکمل اظہار نہیں ہے۔ اگر قہر کا مکمل اظہار ہو جائے تو کون لاتا تیرے عذاب کی تاب، خیر گزری کے سامنا نہ ہوا، حضرت موانی نے کہا تھا، کون لاتا تیرے عذاب کی تاب، خیر گزری کے سامنا نہ ہوا۔ ارے بھائی کس کی ہمت ہے، کس کی جرت ہے، کون سی مخلوق ہے جو اس کے قہر کو برداشت کر سکے؟ ہم تو صرف رحمت کی مقدار کم ہونے کو برداشت نہیں کر سکتے، اور رحمت کی مقدار کم ہونا یہ قہر کا پہلا درجہ ہے۔ تو یہ نظم کائنات جو ہے یہ اس کی رحمت کے اوپر چلتا ہے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، صوفیاء اس رحمت کے پیکر تھے، تو انہوں نے اس رحمت سے، اس محبت سے دین اسلام کی ترویج کی اور اس کو پھیلایا۔ اب اس ساری گفتگو کا ایک بڑا خلاصہ اخذ کریں، اس گفتگو کا ایک نتیجہ اخذ کریں، اور وہ اس گفتگو کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ہدایت دین حق عطا کر کے بھیجا، اور اس لیے کہ وہ دنیا کے تمام ادیان پہ غالب آ جائے، اور اس کی گواہی کے لیے اللہ کافی ہے۔ تو آج دنیا کے اندر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ نبی پاک شہ الاولاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فریضہ ادا کیا، پیغام ہدایت کو ادا کرنے کا، پیغام دین حق کو آگے پہنچانے کا، ہم اپنے سینوں میں اس دین حق کی ہدایت کو بھی سمو لیں، اس کے پیغام کو بھی سمو لیں، اور اس کے نمونہ عمل بن جائیں۔ اور پھر کیا، جن لوگوں نے پھیلایا ان کی کوئی ایک صفت نہیں تھی، ان کے اندر صفات کا اجتماع تھا، ان کے اندر صفات کا اجتماع تھا، یعنی وہ بیک وقت جلال کے بھی نظر ہوتے، وہ بیک وقت جمال کے بھی نظر ہوتے۔ تو جسے جو ہنر ملا اس ہنر کا تعلق چاہے جلال سے تھا، چاہے اس ہنر کا تعلق جمال سے تھا، انہوں نے اپنے اس ہنر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام ہدایت کو آگے پھیلایا، سنت مصطفیٰ سمجھ کے، حضور کی امت کا ایک حصہ ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے اس چیز کو آگے لے کے بڑھی۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم جو ہنر رکھتے ہیں، ہم جو ہنر رکھتے ہیں، ہم جو تجربہ رکھتے ہیں، ہم جو علم رکھتے ہیں، اس کا تعلق چاہے جلال سے ہو، چاہے اس کا تعلق جمال سے ہو۔ وہ بات سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ والی ہے کہ دل ہے وہ دل جو تیری ذات سے سرشار ہوا، سر ہے وہ سر جو تیری راہ میں قربان گیا، جو ہے ہر چداری صرف کن در راہ اوں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا، کہ جو بھی ہے وہ حضور کے دین کے لیے ہے، حضور کی محبت کے لیے ہے، اور اس ذمہ داری کے لیے ہے جو ہمارے کندھوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اور اس سے ایک بڑا نتیجہ یہ اخذ ہوتا ہے کہ آپ اپنے درمیان پائی جانے والی رنگ برنگیت کا احترام کریں، اپنے درمیان پائی جانے والی رنگ برنگیت کا احترام کریں۔ یعنی وہ صحابہ ہی تھے جن کو کہا کہ معہو، وہ صحابہ تھے جن کو کہا اشداء علی الکفار، وہ صحابہ تھے جن کو کہا رحماء بینہم، وہ صحابہ تھے جن کے لیے کہا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تو یہ مختلف صفات
ایک معاشرے کے اندر ایک معاشرت کے اندر جمع ہوتی ہیں، تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا تو اختلاف نہیں تھا عثمان ذو النورین سے کہ جا عثمان میں تیرے جمال کو نہیں مانتا، اور عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی فاروق اعظم سے اختلاف نہیں تھا کہ جائیے میں آپ کے جلال کو نہیں مانتا۔ جب جلال، جمال، لطافت، کثافت، یہ سب چیزیں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتی ہیں تو وہ مختلف رنگوں کا گلدستہ بن جاتا ہے۔ اس رنگ برنگیت کے اندر کسی کو آپ کے نقطۂ نظر سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کسی کی رائے آپ کی رائے سے مختلف ہو سکتی ہے، کسی کے علم کے نتائج آپ کے علم کے نتائج سے مختلف ہو سکتے ہیں، کسی کا تجربہ آپ کے تجربے سے مختلف ہو سکتا ہے، کسی کی بصیرت آپ کی بصیرت سے زیادہ مختلف یا زیادہ دور دیکھ سکتی ہے۔ تو ضروری نہیں ہوتا جو آپ سے اختلاف کرتا ہے وہ آپ سے تعلق ہی نہیں رکھتا۔ آپ باوجود اختلاف کے، باوجود مختلف مسالک، مختلف طبقات، مختلف نقطۂ نظر سے تعلق رکھنے کے ایک دوسرے سے جڑ کے رہ سکتے ہیں۔ اور آج پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے، نہ صرف پاکستان کو، دنیا اسلام کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ رنگ برنگیت کے اس احترام کی ضرورت ہے کہ آپ جلال میں، جمال میں، کمال میں ایکسیپٹنس پیدا کریں، ایک دوسرے کے لیے دلوں کے اندر نرمی پیدا کریں۔ وگرنہ آج دیکھیں ایران، عرب، تیونس، یمن، شام، یہ سب کیا ہے؟ ایک جملے میں اگر کہا جائے تو وہ رنگ برنگیت کے احترام کا مفقود ہونا ہے۔ آج پاکستان جن مسائل سے پچھلے 15 سال اتنی بڑی وار آن ٹیرر لڑی، وہ کیا تھا؟ وہ اس رنگ برنگیت کا احترام نہیں تھا۔ ہم ایک سوسائٹی، ایک کامیاب معاشرہ اس وقت بن سکتے ہیں جب ہمارے اندر صحابہ کرام کی طرح یہ تمام امثال آ جائیں، یہ تمام کمالات آ جائیں، اور ہم ایک دوسرے کو اپنی صفات میں مختلف ہونے کے باوجود احترام دینے کا جذبہ سیکھ لیں، احترام دینے کا ہنر سیکھ لیں۔ اور میں اس آخری بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں میرے بھائیوں اور بزرگوں، جو ابو سعید ابو الخیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی کہ اے دیدہ اگر کوڑ نئی گور ببی وی عالم پر فتنہ پر شور ببی، کہ اے آنکھ اگر اندھی نہیں ہے تو اپنی قبر کو دیکھ، اے آنکھ اگر اندھی نہیں ہے تو اپنی قبر کو دیکھ، وی عالم پر فتنہ پر شور ببی، اس فتنے اور شور سے بھرے ہوئے جہان کو دیکھ، شاہانوں سرانوں سربراہ زیر گلن، روحائے چمہ در دہن مور ببی۔ کیا بادشاہ، کیا وزیر، کیا رئیس، کیا دولت مند، کیا ثروت مند، کیا اونچے اونچے رتبوں والے، وہ سارے خاک میں پڑے ہیں، اور وہ چہرے جن کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے آیا کرتے تھے، ان کی بڑی بڑی قیمتیں لگاتے تھے ان کے حسن و جمال کی، وہ چاند جیسے روشن چہرے چیونٹیوں کے منہ میں دیکھتے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ میں ہوں، وہ میرا انجام ہے، وہ میرا انجام ہے، اور اگر میں اس انجام کو بھولتا ہوں تو زیادہ امکان ہے کہ میری زندگی ناانصافی پہ مبنی ہو۔ لیکن اگر میرے پیش نظر میرا انجام ہے، میرے پیش نظر یہ ہے کہ یہ قبرستان انہی لوگوں سے بھرے پڑے ہیں جن کا یہ دعویٰ تھا کہ ان کے بغیر دنیا کیسے چلے گی، میرے بھائی دنیا چلتی ہے۔ میرے بھائی زمین سے 70 قبریں برآمد ہوں گی قیامت کے دن۔ آج 7 بلین کے لگ بھگ آبادی ہے دنیا کی، 7 ارب کے لگ بھگ آبادی ہے، ان میں سے کسی نے بھی نہیں رہنا۔ ہر بچہ جانے کے لیے پیدا ہوتا ہے،
یہ سب یہاں سے آگے جائیں گے اور آگے جاتے ہوئے کیا ہے ہاتھ میں؟ دولت، ثروت، دیا، پنکھا، دسترخوان، مرغن غذائیں، بلب، ٹیوب راڈ، LED، کیا چیز روشن کرتی ہے قبر کو؟ میرے بھائیوں، ایمان روشن کرتا ہے قبر، محبت مصطفیٰ روشن کرتی ہے قبر، اللہ کی بندگی روشن کرتی ہے قبر۔ ہم جس ہنر میں چلے جائیں، جس زندگی کے طبقے سے وابستہ ہو جائیں، اگر میرے پیش نظر میری یہ عاقبت ہے تو زیادہ امکان یہ ہے کہ شاید میں راہ راست پہ رہوں، اس لیے کہ انجام کو دیکھ کے چلنے والا خطا میں کم مبتلا ہوتا ہے۔ ہر صبح اٹھ کے انسان کو اپنا انجام سوچنا چاہیے۔ ہم میں سے کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا۔ میں بات تو ختم کرنا چاہتا تھا، ایک آیت مبارکہ عرض کر دوں۔ جب کسی کے فوت ہونے کی اطلاع آتی ہے کہ جی فلاں بھائی، رشتہ دار، عزیز دنیا سے چلے گئے، تو پہلا جملہ مسلمان کی زبان سے کیا نکلتا ہے؟ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس میں کوئی اظہار افسوس نہیں ہے، اس میں کوئی اظہار افسوس نہیں ہے، اس میں موت کا بھی ذکر نہیں ہے، اس میں کوئی دعائے مغفرت بھی نہیں ہے، بھائی جو چلا گیا آپ اس کے لیے دعائے مغفرت کریں، یہ بھی نہیں ہے، دعا بھی نہیں ہے، اظہار افسوس بھی نہیں ہے۔ اس کے اندر یاد عہد ہے، اس کے اندر یاد عہد ہے، وعدے کو یاد کرنا ہے، اور اس کے اندر انجام کی نشاندہی ہے۔ اور وہ جانے والے کے لیے آپ نہیں کہہ رہے، وہ اپنے لیے کہہ رہے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم نے الیہ راجعون، لوٹ کے اسی کی طرف جانے والے ہیں۔ تو یہ انجام کو یاد کرنا ہے، انا للہ وَإِنَّا الیہ راجعون۔ تو اس لیے انجام کو یاد کرنا چاہیے۔ انجام پیش نظر ہے تو زندگی اللہ کی رحمت میں کامیابی سے گزرتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو خطا تھی میرے نفس کی لغزش تھی، جو اچھا تھا وہ اللہ کی طرف سے تھا۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، وآخر دعوانا الحمد للہ۔